نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قیامته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کے بعد پھر موت بھی آنی ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا 1/3 حصہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور موت کے بعد کے حالات کو بیان کیا ہے۔ 1/3 حصہ یعنی 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موت اور اس کے بعد کے حالات و واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے موت اور اس کے بعد کے حالات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس کے موضوعات اور ٹاپک ہوتے تھے، ان میں سے ایک خاص موضوع آپ کا موت بھی ہوتا تھا۔ جیسے ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے کچھ موضوع بڑے خاص ہیں، سیاست کا موضوع یا معیشت کا موضوع، کہ ہمیں کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس طرح حضور کا یہ خاص موضوع تھا کہ آپ موت اور موت کے بعد کے حالات و واقعات بیان فرماتے تھے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہوتے تھے، احادیث میں ہے، اس وقت بھی یہ بات فرماتے تھے، قبرستان جاتے پھر بھی فرماتے، اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی آپ یہی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب موضوع اتنا اہم ہے اور اللہ رسول نے اس کو ذرا اہمیت دی ہے تو ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں اللہ رسول نے ہمیں کیا بتایا اور کیا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں اکیلا پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تم اسے پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ اور ایسے ہی ہے، انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا جاتا ہے، اور جو کچھ یہاں وہ کماتا ہے اسے حاصل ہوتا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی تو وہ ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں موت تک تیرے ساتھ ہوں، اور یہ بھائی اس کی دولت ہے، اس کا سامان ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی زمینیں ہیں، یہ موت تک انسان کام آتا ہے۔ موت تک انسان پیسے کو استعمال کر سکتا ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے بعد استعمال نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرا بھائی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قبر میں دفن تک تیرے ساتھ جاؤں گا۔ وہ اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، گھر والے ہیں۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ اس کی فوراً کفن دفن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، پھٹا لے کر آئیں، کفن کا کسی کو کہا ہے، کفن سلائی ہوا یا نہیں ہوا، چارپائی کا انتظام کریں، پنساری کی دکان سے خوشبو لے کر آئیں جی، جنازے کے لیے کسے کہیں، اور قبر کی تیاری کریں۔ یہ سب قریبی لوگ ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور یہ دفن کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں، اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو، یہ سب وہیں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ جس بھائی کو، جس بچے کو، جس بیٹی کو گھر میں ہم اکیلا ایک دن بھی نہیں چھوڑتے، ایک رات نہیں چھوڑتے، اسی نوجوان بیوی کو، بہن کو اور والدہ کو دفن کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی یہ بات سچی ہے کہ یہ بھائی انسان قبر تک کام آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیسرا بھائی انسان کا وہ ہوتا ہے جو انسان کو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا، اور جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا اس وقت بھی وہ کام آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، وہ انسان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے بعد سے اس کی وفات تک 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر 2 لکھنے والے مقرر ہیں اور وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 فرشتے ہیں، ایک انسان کے دائیں کندھے پہ ہوتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پہ ہوتا ہے۔ جو دائیں کندھے والا ہے وہ انسان کے نیک اعمال لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے والا ہے وہ انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ اور یہ انسان کے ایسے
پکے اور ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں کہ ان سے زیادہ ساتھ رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ انسان کے ساتھ اتنا طویل وقت بیوی رہتی ہے، نہ اولاد رہتی ہے، نہ بیٹا رہتا ہے، نہ والد رہتا ہے، نہ بھائی رہتا ہے، نہ کوئی اور دوست رہتا ہے، جتنا ساتھ ان کا ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں یہ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائی ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ہم دکان پہ جاتے ہیں، ملازمت کی جگہ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں تو بھائی ساتھ نہیں ہوتا، بیوی ساتھ نہیں ہوتی، والد ساتھ نہیں ہوتا، بیٹا ساتھ، لیکن یہ فرشتے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال آپ خود پڑھ لیجئے اور اپنا خود ہی حساب کر لیجئے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس گردن میں لٹکایا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کو کھول کر اسے دے دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ نام اعمال آپ کے سامنے ہے، جو اچھائی یا برائی آپ نے کی تھی آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں اور آپ بتائیں کہ آپ کا انجام کیا ہونا چاہیے اور آپ کے لیے کیا جزا اور سزا ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ایک استاد اپنے شاگرد سے پیپر لیتا ہے اور پھر پیپر لینے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ جی آپ یہ پیپر خود ہی پڑھ لیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں اور کیا کچھ سوالوں کے جواب لکھے ہیں، آپ خود بتائیں میں کتنے نمبر لگاؤں اس کے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہم سے قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ قرآن ہمیں یہ فرما رہا ہے۔ انسان کیا کہے گا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی بتا دیا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسا کتابچہ ہے اور کیسا نام اعمال ہے، اس نے میری چھوٹی بڑی کوئی بات اور کوئی کام نہیں چھوڑا، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم ہنسی مذاق میں کوئی بات کہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، ہم حقیقت میں کوئی بات کہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، ہم حقیقت میں کوئی کام کریں وہ بھی لکھا جاتا ہے، ہم اگر مذاق میں کوئی کام کریں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حدیث میں تو نہیں ہے، شاید کسی اللہ والے کشف یا مکاشفہ ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت سے ایک اللہ والے کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو فرشتے نے یہ بھی لکھ لیا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا آپ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے یہ بھی لکھ لیا کہ یہ آپ کون ہیں، یہ بھی لکھ لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی آپ السلام علیکم، تو فرشتے نے کہا جی السلام علیکم، وہ بھی لکھ لیا۔ تو فرشتے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہر بات لکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ بات بھی لکھ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر بات لکھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے، جو بھی بات کہے، اچھی ہو تو دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ لے، بری بات برا کام ہو تو بائیں کندھے والا فرشتہ لکھ لے۔ اس لیے ساری زندگی ہمارا ریکارڈ اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور قیامت کے دن انسان کا یہ ریکارڈ اس کے سامنے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں جنت کے قریب کرنے والے تو میں نے تمہیں بتا دی ہیں، اور جو چیزیں جہنم سے کے قریب کرنے والی میں نے تمہیں وہ بھی بتا دی ہیں۔ اور پھر آپ نے نشاندہی فرمائی کہ یہ کام اکثر انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہم بتاتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو شوگر کیوں ہو رہی ہے، بی پی ہائی کیوں ہوتا ہے، سردی کے موسم میں فالج کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات اسباب کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی آخرت بتانے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا تھا مجھے کوئی نصیحتیں کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کی حفاظت کرو۔ تو ایک صحابی نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نقول، تو جو کوئی باتیں ہم بولتے ہیں کیا اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا؟ اس وقت تک ان کو پتہ نہیں ہوگا، اسلام آہستہ آہستہ پھیلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جو مسلمان جائیں گے ان میں سے اکثریت ان کی ہوگی جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ تو یہ زبان کی حفاظت بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات بولنا چاہیں تو سب سے پہلے وہ بات ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے، فوراً زبان پہ نہیں آتی۔ پھر اگر ہم چاہیں کہ زبان پہ اس بات کو لے آئیں تو زبان پہ آ جاتی ہے، ہم نہ بولنا چاہیں تو وہ بات زبان پہ نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے،
مرنے کی تیاری صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف تسبیح تلاوت نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بلا ضرورت بلا وجہ کسی کو بات نہ کہے وہ، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے وہ ساری رات نماز پڑھتی ہے، روزانہ دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر پوچھا کہ ایک عورت ایسی ہے جو صرف فرض واجب عبادت کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کرتی، دن کو روزانہ روزہ نہیں رکھتی، وہ کیسی ہے؟ لیکن پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو دیکھیں زبان پہ آپ دار و مدار بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے خاص طور پہ جہنم میں جائے گا۔ ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے، نمبر 2 آخرت کی فکر کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں کہ ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بوڑھا آدمی فوت ہوتا ہے، جوان بھی فوت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انسان نہ اس سے 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے، بالکل مقررہ وقت پہ موت آ جاتی ہے، خواہ وہ سواری پہ سوار ہو، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہو، بازار میں کھڑا ہو، وہ شادی کے موقع پہ ہو یا غمی کے موقع پہ ہو، جہاں بھی ہو تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اسے فوراً اس کی روح قبض کر لے، اور فرشتہ اس کو روح قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم مرنے کو بھی اور موت کے بعد کے بھی زندگی کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اگر ہم یاد رکھیں گے تو ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، جرائم سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، ظلم سے بچیں گے، اور اسی طرح ہم آخرت کی فکر کریں گے، اپنے معاملات ہم درست کریں گے۔ اکثر ہمارے معاملات دین کے مطابق نہیں ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی اللہ کی توفیق سے نماز روزہ حج عمرہ کر بھی لیتے ہیں، وہ معاملات کی فکر نہیں کرتے، لین دین کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے واپس نہیں دیتا، جو لیتا ہے بعض اوقات بے جا سختی کرتا ہے، وہ نرمی نہیں کرتا۔ اسی طرح خرید و فروخت کے معاملات ہیں، زمین کسی کی ناحق لی ہوئی ہے تو اس کی واپسی کی فکر کرنا ضروری ہے، خواہ وہ بہنوں کا حصہ ہو، بھائیوں کا حصہ ہو، کس سے قرض لیا ہوا ہے، اگر گنجائش اور استطاعت ہے تو جلدی واپس کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں بعض لوگ اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے تھے کہ کس سے قرض لیا اور واپس نہ کیا، اور اسی طرح آدمی فوت ہو جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے روٹین بنا لی کہ جب بھی کوئی جنازہ آتا آپ اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر بتاتے قرض نہیں تھا تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، بتاتے قرض تھا پھر آپ پوچھتے کہ بتاؤ اس نے ادائی کا انتظام کیا ہی نہیں کیا تھا، پیچھے کوئی مال جداد وغیرہ چھوڑ کے گیا یا نہیں، لوگ بتاتے کہ چھوڑ کے گیا ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام بتاتے کہ نہیں یا رسول اللہ ذمہ قرض بھی تھا اور ادائی کا کوئی سامان چھوڑ کے نہیں گئے، تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ نہیں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھاتا۔ تو کوئی صحابی ذمہ داری لیتے کہ یا رسول اللہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا، پھر آپ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے معاملات کو درست رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا پکا یقین نہ کرو کہ میں پکی بات ہے شام کو میں نے لازمی یہ کام کرنا ہے، تو شاید زندگی میں شام نہ آئے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب شام ہو جائے تو تم صبح کو پکا یقین نہ کرو کہ میری زندگی میں صبح بھی آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بازار سے اپنا کپڑا خریدتے ہیں سلوانے کے لیے دیتے ہیں لیکن ان کو پہننا نصیب نہیں ہوتا، اس سے پہلے ان کفن کا آرڈر چلا جاتا ہے کہ جی کفن دے دیں اس کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو جتنی بھی ہمارے دائیں بائیں وفاتیں ہوتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کفل موت واعظہ، سب سے بڑا واعظ اور خطیب اور نصیحت کرنے والا انسان کے لیے وہ موت ہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، کزن کو، رشتہ دار کو اپنے سامنے میں سے کھاتا تھا، پیتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستا تھا، کاروبار کرتا تھا، زراعت تجارت کرتا تھا، اسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اس کی روح نکلتی ہے اور ہم بے بس ہو کے اسے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں قبر میں دفن کراتے ہیں۔ تو اسی طرح ان مراحل سے ہم نے بھی گزرنا ہے اور اس کے بعد پھر حساب کتاب بھی دینا ہے، تو ہم کوشش کریں
کہ جو اللہ کے اور بندوں کے حقوق ہیں ان کو ہم پورا کریں اور پورا کر کے دنیا سے جائیں. اگر پورا فی الحال ہم نہیں کر سکتے اسے لکھ کے رکھیں, وصیت کریں, میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں, اتنے روزے میرے ذمہ قضا ہیں, میرے ذمہ حج فرض تھا میں نے نہیں کیا, میرے ذمہ اتنے سال کی زکوٰۃ فرض ہے میں نے وہ ادا نہیں کی, اور میں نے فلاں فلاں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ سب ہم لکھ کے رکھیں, ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو یہ موت کی تیاری ہوگی. تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. یہ تو فکر آخرت کے بارے میں بات تھی. مختصر بات آخر میں مرنے والے کے حقوق کے بارے میں بھی ہے. ہم زندہ ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, رشتہ دار دنیا چلے جاتے ہیں, تو ان کا بڑا حق ہمارے ذمے تو یہ ہے اگر ان کے ذمے کوئی فرائض ہوں تو ہم ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کریں, نماز کا, روزے کا, فدیے, روزے کا, حج کا, اس کا ہم کفارہ ادا کریں, فدیہ ادا کریں, تاکہ ان سے وہاں بات پرس نہ ہو, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. نمبر 2 دوسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کے لیے تحفہ ہے, اور یہی اس وقت ان سے خیر خواہی ہمدردی کر سکتے ہیں. ہمیں روزانہ اصالہ ثواب کرنے چاہیے, سب سے خیرات کر کے, تلاوت کر کے, تسبیح کر کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. جو ہمارے بھائی فوت ہوئے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے, ان کو اعلیٰ علیین بلند مقام عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ کافی مقدار میں قرآن پاک, سورہ یاسین, درود شریف, قرآن کریم تقریباً 18 ختم کیے ہیں ماشاءاللہ. سورہ یاسین بے شمار مرتبہ, اور درود شریف 1,11,000 مرتبہ, تیسرا کلمہ بھی بے شمار مرتبہ, سورہ ملک 60 مرتبہ ماشاءاللہ, اور استغفار 1.25 لاکھ مرتبہ. یہ بہت بڑا تعاون ہے اور ہدیہ ہے مرنے والے کے لیے. سورہ یاسین 52 مرتبہ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزلا ووسع مدخلا واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي واهلا خيرا من اهلي وادخله الجنة واعيذه من النار. یا اللہ ہمارا جو بھائی دنیا سے چلا گیا اس کی مغفرت فرما, اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع فرما, اس کو اعلیٰ علیین بلند ترین مقام عطا فرما. یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرما, ان کے آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما. ان کے متعلقین نے, ہم سب نے جو کچھ ان کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھا ہے, یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اہل بیت, ہر دور کے علماء, شہداء, اور جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, خصوصاً ہمارے مرحوم بھائی, ان میں سے ہر ایک کی روح کو یا اللہ ان کے پورا ثواب پہنچا دیجیے. یا اللہ پورا ثواب پہنچا دیجیے. یا اللہ ان کی کمی کوتاہی کو معاف فرما. ان کی وفات کے بعد ہمارے ذمہ ان کے جو حق ہے ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اب تک جو حق تلفیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کوئی آدمی کوئی مسئلہ وغیرہ